آج میری یونیورسٹی کا پہلا دن تھا۔ میں بے تحاشا خوش تھی۔ میں ایک بہت بااعتماد قسم کی لڑکی تھی۔ بے شک میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا، لیکن اس کے باوجود میں یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتی تھی۔ میرے پورے خاندان میں پہلی لڑکی تھی جو یونیورسٹی جا رہی تھی، ورنہ لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ پڑھنے سے منع کر دیا جاتا تھا۔ میں نے اپنے کالج میں ٹاپ کیا تھا اور میرے والدین باشعور تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے خاندان والوں کی باتوں کو نظر انداز کیا اور مجھے یونیورسٹی بھیجنے پر آمادہ ہو گئے۔ آج پہلا دن تھا۔ میں یونیورسٹی گئی تو میں خوش ہونے کے ساتھ ساتھ بالکل بااعتماد تھی۔ میں اپنی تعلیم کے بلبوتے پر یونیورسٹی میں اور تمام پروفیسرز کے دلوں میں اپنی پڑھائی کی دھاک بٹھانا چاہتی تھی۔ میں باشعور، عقل مند اور لائق ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد خوبصورت بھی تھی۔ میں اپنی کلاس روم میں گئی تو میں اچانک ایک لڑکے سے ٹکرا گئی۔ اس سے معذرت کرتے ہوئے میں اپنی سیٹ پر جا بیٹھی۔ وہ شخص مجھے گھورنے لگا۔ اپنے کپڑوں اور حلیے سے کافی امیر باپ کا بیٹا لگ رہا تھا۔ میں غصے سے دیکھتے ہوئے اپنے مونچھوں کا تاؤ دینے لگا۔ آج پہلا دن تھا، اسی وجہ سے محض تعارف ہی ہوا تھا۔ میرا یونی میں پہلا دن بے حد اچھا گزرا تھا۔ یونی کے تمام پروفیسرز بہت اچھے تھے۔ اگلے دن جب میں یونی آئی تو ہماری مکمل طریقے سے پڑھائی شروع ہو گئی تھی۔ میں تقریباً تمام سبجیکٹس میں اچھی تھی۔ آہستہ آہستہ یونیورسٹی میں دن اچھے گزرنے لگے۔ میں خوب دل لگا کر پڑھ رہی تھی۔ آئے روز کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہوتا اور میں اس میں بہت اچھے نمبرز حاصل کر رہی تھی۔ بہت جلد میں نے تمام پروفیسرز کی نظروں میں ایک اچھا مقام حاصل کر لیا تھا۔ اپنی پڑھائی اور اچھے گریڈز کی وجہ سے میں تمام پروفیسرز کی نظروں میں ایک اچھی اسٹوڈنٹ کے حوالے سے مشہور ہو گئی۔ وہ تمام پروفیسرز مجھ سے بے تحاشا خوش تھے، کیونکہ ہر ٹیسٹ میں اول پوزیشن حاصل کر رہی تھی۔ ہماری کلاس میں ایک لڑکا پڑھتا تھا جو کہ ایک بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ ایک زمیندار کا بیٹا تھا۔ اس کا نام سجاول تھا۔ وہ پڑھنے لکھنے میں بالکل نکما تھا۔ ہمارے پہلے سیمسٹر کے امتحان شروع ہو چکے تھے۔ میں نے دن رات محنت کرتے ہوئے بہت اچھے امتحان دیے تھے۔ جب میرا رزلٹ آیا تو اپنی پوری کلاس میں نے اول پوزیشن حاصل کی تھی، اور پہلے سیمسٹر میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر پروفیسر کی طرف سے مجھے ایک موٹیویشنل سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ میرے انگلش کے ایک پروفیسر نے مجھے پرسنلی موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنے کمرے میں بلایا تو میں خوشی خوشی چلی گئی، لیکن جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر میں ساکت رہ گئی۔ وہی لڑکا جو مجھ سے ٹکرایا تھا، پوری یونیورسٹی میں بدمعاش کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ وہاں پر اپنے مزید دوستوں کے ساتھ پہلے سے موجود تھا۔ نہایت ہی بدتمیزی کے ساتھ کرسی پر بیٹھا تھا، جبکہ ٹانگیں پروفیسر کے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی، اور اس کے دوسرے دوست نے پروفیسر کے سر پر پستول تانے ہوا تھا۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا، لیکن اس کی بات سننے کے بعد میرے ہوش اڑنے لگے تھے۔ وہ لڑکا پروفیسر سے کہہ رہا تھا کہ میرے تمام گریڈز اس کی گریڈز کے ساتھ تبدیل کر دیے جائیں۔ وہ پہلے سیمسٹر میں فیل ہو چکا تھا، جبکہ میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ تعجب کی بات تو یہ تھی کہ پوری یونیورسٹی کے سامنے مجھے میری محنت کا پھل بھی مل چکا تھا۔ ساری یونیورسٹی کو پتہ چل چکا تھا کہ میں نے پہلے سیمسٹر میں اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ تو یہ اب کیسے ممکن تھا؟ لیکن وہ لڑکا بضد تھا۔ اس نے پروفیسر سے کہا کہ اگر اس نے مجھے فیل اور اسے پاس نہیں کیا تو وہ اسے اسی گن سے شوٹ کر دے گا۔ سر کے ساتھ ساتھ میرے بھی پسینے چھوٹ گئے تھے، لیکن ایسا کیسے ممکن تھا کہ میں اپنی 6 مہینے کی محنت یوں ہی رائے کا جانے دیتی، وہ بھی ایک بدماش کی بدماشی کی وجہ سے۔ اس سے پہلے کہ میں اندر جاتی، پروفیسر کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے مزید پسینے چھوٹ گئے۔ انہوں نے ڈرتے ہوئے اشارے سے ہی التجائی انداز میں مجھے واپس چلے جانے کو کہا۔ اس وقت تو میں کچھ نہ کہہ پائی اور چپ چاپ سے جیسے آئی تھی ویسی ہی پلٹ گئی۔ اگلے ہی روز دوبارہ سے رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کیا گیا، جس میں واضح طور پر مجھے فیل کر دیا گیا تھا اور اس لڑکے کو اول پوزیشن دے دی گئی تھی۔ مجھے اس بات پہ بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ اس لڑکے کے چلے جانے کے بعد میں پروفیسر کے آفس میں گئی اور احتجاج کیا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر میرا منہ بند کروا دیا تھا کہ وہ لڑکا بہت امیر ہے، ایک جاگیردار کا بیٹا ہے۔ ہم مجبور ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے سوائے خاموش ہونے کے۔ میں نے پروفیسر سے کہا کہ میری تمام محنت ضائع ہو گئی ہے۔ میں تو اسکالرشپ پر پڑھ رہی تھی۔ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں یونیورسٹی کی فیس ادا کر سکوں۔ اگر میں فیل ہو گئی تو میں فیس کیسے ادا کروں گی؟ ایک لڑکے کی غنڈہ گردی کی وجہ سے آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں اس وقت بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی، کیونکہ اگر مجھے فیل کر دیا جاتا تو میرے پاس فیس ادا کرنے کے لیے رقم بالکل بھی نہیں تھی۔
میں پروفیسر سے اپنا حق کے لیے لڑ رہی تھی جب اچانک سے وہ لڑکا دوبارہ اس کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی غیر متوقع موجودگی پر میں اور پروفیسر دونوں بوکھلا گئے۔ وہ لڑکا انتہائی غلیظ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ وہ لڑکا اچانک سے وہاں کیوں آیا تھا اور مجھے ایسا کیوں دیکھ رہا تھا؟ پروفیسر تو پہلے ہی اس لڑکے سے ڈرے ہوئے تھے، اسی وجہ سے میں بھی چپ چاپ وہاں سے نکل گئی، کیونکہ اس لڑکے کی غلیظ نظریں مجھے تنگ کر رہی تھی۔ مجھے اس وقت بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ لڑکا انتہائی گندی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں عجیب سا غرور تھا، جیسے وہ مجھے اس بات کا احساس دلانا چاہ رہا ہو کہ میری اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ وہ اپنے باپ دادا کے پیسوں کے بل بوتے پر اطمینان کر رہا تھا۔ میں اسے یہ باور کروانا چاہتی تھی کہ انسان اپنی محنت کے بل بوتے پر کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ پیسہ، یہ دولت، سب کچھ مصنوعی چیزیں ہیں۔ میں اسے دو ٹوک بات کرنا چاہتی تھی، لیکن پروفیسر کی التجائیہ نظریں میری طرف ہی تھیں۔ ان کی نظروں میں ایک التجا سی تھی۔ ان کی نظروں کا مفہوم میں بہت اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ وہ مجھے یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ لڑکا بہت امیر ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گی، اور یہ حقیقت بات تھی۔ میں چاہ کر بھی اس لڑکے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں یہ سب برداشت تو نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پروفیسر کی وجہ سے میں نے یہ سب برداشت کر لیا، لیکن میں نہ چاہتے ہوئے بھی ضبط کر گئی۔ پروفیسر نے مجھے فیل کرنے کی بجائے مجھے لو گریڈ سے پاس کر دیا تھا۔ پروفیسر بھی اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ میں اتنی بڑی یونیورسٹی کی فیس افورڈ نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے انہوں نے میری دوسرے سیمسٹر کی فیس معاف کروا دی تھی، لیکن انجانے میں ہی صحیح اس لڑکے سے میری ایک جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ویسے تو وہ لڑکا مجھے پہلی نظر میں ہی بے تحاشا برا لگا تھا، لیکن اس کی اس حرکت کی وجہ سے مجھے اس لڑکے سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ وقت اپنے معمول پر چلنے لگا تھا۔ روزانہ یونیورسٹی آنا جانا لگا رہتا۔ میں بہت دل جمی سے محنت کر رہی تھی۔ میں اس دفعہ اپنی محنت کو ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے پروفیسر سے پہلے ہی بات کر لی تھی کہ اس مرتبہ اگر میرے ساتھ اس طرح کسی بھی قسم کی زیادتی کی گئی تو میں چپ نہیں رہوں گی۔ میں نے پروفیسر کو واضح طور پر دھمکی دی تھی کہ میں یونیورسٹی کی مینجمنٹ تک جاؤں گی اور انہیں اس بات کے بارے میں بتاؤں گی کہ ان کی یونیورسٹی میں کس طرح سے دھاندلی چل رہی ہے، امیر لوگ کس طرح غریب لوگوں کی محنت کو ضائع کر رہے ہیں۔ کچھ دن یونیورسٹی میں سکون سے گزر گئے۔ میں روزانہ کے لیکچرز لے رہی تھی اور اپنی تعلیم پر مکمل طور پر فوکس کر رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ وہ لڑکا مجھے آتے جاتے تنگ کرنے لگا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کبھی وہ سیٹی بجانے لگتا، کبھی وہ مجھے میرے نام سے پکارتے ہوئے ہراس کرتا۔ میں غریب گھرانے کی لڑکی ضرور تھی، لیکن اتنی بااعتماد ضرور تھی کہ اپنی سیلف رسپیکٹ پر آنچ نہیں آنے دے سکتی تھی۔ میں نے اس لڑکے سے بات کرنے کے بارے میں سوچا۔ میں نے سوچا کہ میں اسے ایک مرتبہ بات کر کے اسے اس کی اہمیت باور کروا دوں۔ میں اپنی نظروں میں اس کی اہمیت اسے واضح کروا دینا چاہتی تھی کہ چاہے وہ جتنا مرضی امیر ہی کیوں نہ ہو، میری نظروں میں اس کی دو ٹکے کی عزت نہیں ہے۔ میں نے اس لڑکے سے دو ٹوک بات کی اور اس سے کہا کہ مجھے تنگ کرنا بند کر دے۔ میرا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ میری اس کے ساتھ کوئی پرسنلی دشمنی نہیں ہے، اسی لیے لہٰذا خود بھی آرام سے یونیورسٹی میں رہے اور مجھے بھی سکون سے پڑھنے دے۔ میں یہاں پر تعلیم حاصل کرنے آئی ہوں، کچھ بننے آئی ہوں۔ میرے کچھ ایمبیشنز ہیں، لہٰذا مجھے آرام اور سکون کے ساتھ میری تعلیم مکمل کرنے دے۔ لیکن میرے اس لڑکے سے بات کرنے کے بعد وہ کچھ زیادہ ہی بدتمیز ہو گیا۔ اس لڑکے نے مجھے ہراس کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس لڑکے نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ اب وہ نہ صرف مجھے ہراس کر رہا تھا، بلکہ وہ ہر کلاس میں مجھے ہر پروفیسر کی نظر میں گرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک دن اس نے پوری یونیورسٹی کے سامنے میرا دوپٹہ پکڑ لیا۔ میرے لیے میری سیلف رسپیکٹ بہت معنی رکھتی تھی، اسی وجہ سے مجھے اس وقت اور کچھ سمجھ نہ آیا اور میں نے پوری یونیورسٹی کے سامنے اس لڑکے کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا دیا۔ اس وقت وہاں پر ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ پوری یونیورسٹی کے طالبات وہاں پر جمع تھے۔ یہ سب دیکھ کر وہ سب لوگ دنگ رہ گئے کہ ایک ایسا لڑکا جس کے سامنے کوئی نظر نہیں اٹھا سکتا تھا، ایک لڑکی نے اسے تھپڑ مار دیا تھا۔ یہ بات یقیناً اس پوری یونیورسٹی کے لیے ہضم کرنا مشکل تھا۔ وہ لڑکا اس وقت وہاں پر کھڑا ہے، یقینی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اسے یقیناً اس بات کی توقع نہیں تھی کہ میری طرف سے اتنا شدید رد عمل بھی ہو سکتا ہے۔ اسے یقیناً اس تھپڑ کی توقع نہیں تھی۔
خود اس نے تو سوچا شاید خواب میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کی اس قدر تذلیل ہوگی۔ پوری یونیورسٹی کے سامنے کوئی لڑکی اسے یوں تھپڑ مارے گی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بہت خطرناک تھے، لیکن حیرانگی تو مجھے تب ہوئی جب وہ وہاں سے بنا کچھ کہے ہی چلا گیا۔ اس نے اپنے تھپڑ کا بدلہ نہیں لیا، بلکہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ اس سارے معاملے کے بعد میں خود بھی بہت ڈر گئی تھی، کیونکہ میں جتنی مرضی اعتماد سے ہی، لیکن زندگی میں پہلی مرتبہ میرے ہاتھ سے ایسا کچھ ہوا تھا کہ کسی لڑکے کے ساتھ میرا یوں پالا پڑا تھا اور میں نے کسی لڑکے کو اس طریقے سے تھپڑ مارا تھا۔ تقریباً کچھ ہفتے یوں ہی گزر گئے۔ وہ لڑکا یونیورسٹی آنا چھوڑ چکا تھا، زندگی پھر سے اپنے معمول پر آ چکی تھی۔ میں روزانہ یونیورسٹی جاتی، اپنی کلاسز لیتی، میں بہت دل لگی سے پڑھائی کر رہی تھی۔ کسی قسم کا کوئی شور شرابہ نہیں تھا۔ اس لڑکے کی طرف سے مجھے ہر وقت عجیب سا دھڑکا لگا رہتا تھا، لیکن اس کی طرف سے مکمل طور پر خاموشی تھی۔ ایک روز میں اپنی یونیورسٹی سے واپس گھر جا رہی تھی۔ آج میری بات مس ہو چکی تھی، اسی وجہ سے میں سڑک پر کھڑی کسی رکشے کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک سے ایک مرسیڈیز میرے پاس آ کر رکی، اور دیکھتے ہی دیکھتے مجھے سمجھنے کا موقع دیے بغیر چند لوگ گاڑی سے نکلے اور مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر گاڑی بھگا لے گئے۔ میری آنکھوں پر کالے رنگ کی پٹی باندھ دی گئی تھی، جبکہ میرے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیے گئے۔ میرے منہ پر ٹیپ لگا دی گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب گاڑی رکی تو مجھے کسی بھیڑ بکری کی طرح گھسیٹتے ہوئے کہیں لے جایا گیا۔ وہ شاید کوئی کمرہ تھا جس کا دروازہ کھول کر مجھے اندر دھکیل دیا گیا تھا۔ میں بہت برے طریقے سے زمین پر جا گری۔ میرے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی، جبکہ ہاتھ پاؤں باندھے گئے تھے۔ نہ میں چلا سکتی تھی، نہ چیخ سکتی تھی، نہ ہی میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ میں اپنی مدد کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے میرے ساتھ یہ ہوا کیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تو کسی کی اسٹرانگ پرفیوم کی خوشبو میری ناک کی نتنوں سے ٹکرائی، اور پھر کچھ ہی دیر میں میری آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی تھی، میرے منہ سے ٹیپ اتار دی گئی، میرے ہاتھوں اور پاؤں کی رسیاں بھی کھول دی گئی تھیں۔ چند لمحے لگے تھے مجھے اس جگہ کو پہچاننے کے لیے۔ وہ جگہ بالکل نئی تھی۔ یہاں وہاں دیکھنے کے بعد جو ہی میری نظر سامنے پڑی تو سامنے دیکھنے کے بعد میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ سامنے کھڑا وجود کوئی اور نہیں بلکہ وہی یونیورسٹی کا لڑکا تھا جس کے ساتھ میری جنگ چل رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکا اپنے اس ایک تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے مجھے یوں اغوا بھی کروا سکتا ہے۔ کیسا لگا مجھے یہاں دیکھ کر؟ اس نے بڑے دلکش انداز میں یا تنزیہ انداز میں پوچھا۔ میں سمجھ نہیں پائی تھی کیا وہ آخر کیا کہنا چاہتا ہے، وہ کس انداز سے بات کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم سجاول خان کو پوری یونیورسٹی کے سامنے تھپڑ مارو گی اور میں تمہیں بخش دوں گا؟ میں نے محض تمہیں کچھ دنوں کا وقت دیا تھا تاکہ تم اپنی زندگی آزادی سے جی لو، کیونکہ تم نے پوری یونیورسٹی کے سامنے میری یعنی سجاول خان کی عزت کا تماشا بنا دیا تھا۔ اب میں سجاول خان تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ تم خود کو بہت کوئی حاجن بی بی سمجھتی ہو نا؟ میں تمہیں یونیورسٹی جانے کے قابل ہی نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہیں کسی کو بھی منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس کے بعد اس نے واقعی اپنے کہے پر عمل کر کے دکھایا تھا۔ اس نے میری عزت تباہ و برباد کر دی۔ ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت ہی اس کا سب کچھ ہوتی ہے، اور میرے پاس وہی نہ رہی۔ میں جانتی تھی کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، لیکن میں اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ لیے بغیر چپ نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو اپنی عزت کے برباد ہو جانے کے بعد خودکشی کر لیتی ہیں۔ میں اس لڑکی کی زندگی بھی تباہ و برباد کر دینا چاہتی تھی۔ میں کوئی دبوسی لڑکی نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری عزت تو برباد ہو ہی چکی ہے، لیکن اب میں اس لڑکی کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میں اسے بھی اس کے کیے کی سزا دلوانا چاہتی تھی۔ میں اسے بھی اس کے کیے کی سزا دلوانا چاہتی تھی۔ میں ہر حال میں اس لڑکے کو جیل میں بھجوانا چاہتی تھی۔ میرا بس چلتا تو میں اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیتی۔ وہ لڑکا وہاں سے جا چکا تھا، لیکن میں بے حد مشکل سے اپنا وجود گھسیٹتی ہوئی اپنے گھر واپس پہنچی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کے بارے میں بتا دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے رشتہ داروں میں اب کوئی بھی مجھے ایکسیپٹ نہیں کرے گا، لیکن میرے والدین نے کہا کہ وہ میرا ساتھ دیں گے۔ میرے لیے بہت بڑی بات تھی کہ میرے والدین نے مجھے سمجھا۔ مجھے آج کے دور میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے مجھے قتل نہیں کیا یا خودکشی کرنے کا نہیں کہا، بلکہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ ہوئی زیادتی پر انصاف مانگنے کے لیے میرا ساتھ دینا چاہا۔
ہم مڈل کلاس لوگ تھے، ہم چاہتے ہوئے بھی بڑے وکیلوں کو ہائر نہیں کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے ہم نے چھوٹے موٹے وکیلوں سے بات کی، لیکن تمام وکیلوں نے سجاول خان کا نام سنتے ہی کیس لینے سے منع کر دیا۔ لیکن میں نے بھی ہمت نہیں ہاری اور تمام وکیلوں سے رابطہ کرتی رہی۔ میرے والدین نے میرے جہیز کے لیے چند زیور بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ میں نے وہ تمام زیورات کو بیچ کر ایک بڑے وکیل کو ہائر کیا۔ خوش قسمتی سے وہ وکیل ایک لڑکی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس لڑکی سے رابطہ کیا، اب وہ لڑکی میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے میرا کیس لے لیا۔ میں نے اسے کیس کے حوالے سے تمام پوائنٹس بتا دیے تھے۔ میں نے اسے کھل کر ساری کہانی سنا دی تو اس نے عدالت میں دائر کر دیا۔ ضروری نہیں کہ ہمیشہ غریب ہار جائے اور امیر جیت جائے۔ اس لڑکے نے اپنی اس طرف سے جان توڑ کوشش کی تھی کہ وہ کسی طریقے سے اس کیس سے بچ جائے، لیکن میری وکلاء کے پاس ثبوت پختہ تھے۔ جب انہیں دیکھا کہ کیس کسی قیمت پر ان کے حق میں نہیں جا رہا تو اس کے باپ نے مجھے پیسوں کا لالچ دیا اور کہا کہ وہ مجھے پورے 1 کروڑ روپے دے گا تاکہ میں اپنا کیس واپس لے لوں۔ مجھے بے تحاشا حیرت ہوئی کہ کیسا باپ تھا۔ وہ تو بے شک باپ تھا، مانا کہ وہ اس لڑکے کا باپ تھا، لیکن وہ خود بھی ایک بیٹی کا باپ تھا۔ وہ ایک لڑکی کی عزت کا سودا کر رہا تھا۔ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا تھا کہ ان کے لیے یہ بات کرنا کس قدر شرم کی بات تھی کہ خود ایک بیٹی کا باپ ہوتے ہوئے وہ کس طرح کسی دوسرے کی بیٹی کی عزت کا سودا کر رہے تھے۔ میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، لیکن میں چاہتے ہوئے بھی کسی دوسری لڑکی کے ساتھ ایسا ظلم ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں ایک مظلوم لڑکی رہ کر زندگی گزارنے کی بجائے ایک ایسی لڑکی بننا چاہتی تھی جو اپنے دشمن کو اس کے انجام تک پہنچانے کی ہمت رکھتی ہو، اور میں اپنے اندر ہمت جمع کر رہی تھی کہ جس نے میری زندگی برباد کی میں اس کو اس کی نسلوں کو برباد کر دوں، اور جب تک میں ایسا نہ کروں مجھے سکون نہیں آنے والا تھا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں مظلوم اور مسکین بن کر نہیں رہ سکتی ہوں۔ میں دوسروں کی ہمدردیاں بٹورنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہوں، میں انتقام کے لیے پیدا ہوئی ہوں، اور میری زندگی کا مقصد انتقام ہے، اور میں ہر حال میں اپنا انتقام لے کر رہوں گی۔ میں نے اپنی ڈی این اے رپورٹ جب جج کے سامنے رکھی تو وہ مجرم ثابت ہو چکا تھا۔ اسے 10 سال کی قید ہوئی تھی۔ مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اسے میرے سامنے پولیس موبائل میں بٹھا کر جیل میں بند کر دیا گیا۔ بہت سی لڑکیاں مجھے دیکھ کر مجھ پر رشک کر رہی تھی کہ میں نے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ میں ان کے لیے ایک ایسی لڑکی بننا چاہتی تھی جو ان کی حوصلہ افزائی کر سکیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جو سب کچھ میرے ساتھ ہوا ہے وہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو۔ اسی وجہ سے میں نے سجاول خان کو سزا دلوانے کی قسم کھائی تھی، اور میں اپنے ارادوں میں پکی تھی۔ میں نے اپنے وکیل سے کہا تھا کہ مجھے انصاف چاہیے اور ہر حال میں چاہیے۔ میں نے سجاول خان کے باپ کی کسی بھی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے ان کی طرف سے ملی تمام آفرز کو ٹھکرا دیا۔ میرے منع کرنے کے بعد وہ لوگ مجھے مارنے کی دھمکی دینے لگے۔ میرے والدین کو وہ مارنے کی دھمکی دینے لگے۔ میرا کیس مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ڈر گئے تھے، اسی وجہ سے اس طرح کے اوچھے اٹکندوں پر اتر آئے، لیکن میرے ارادے نیک تھے۔ میں اپنے ارادوں میں مضبوط تھی۔ میں نے جو قسم کھائی تھی میں وہ پوری کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی وکلاء سے بات کی اور کیس کو جاری رکھنے کا کہا۔ اس دوران مجھ پر 2 مرتبہ حملہ بھی ہوا تھا، کیونکہ کیس کی اگلی ہیئرنگ میں پورا 1 ہفتہ باقی تھا۔ پہلی ہیئرنگ میں ہی میرا کیس بہت مضبوط ہو گیا تھا، دوسری ہیئرنگ میں محض فیصلہ سنانا تھا، لیکن اس میں بھی پورا 1 ہفتہ درکار تھا۔ سجاول خان اور اس کے باپ نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے اس کیس سے پیچھے ہٹا سکیں، لیکن وہ لوگ جانتے نہیں تھے کہ ان کا بالا کس سے پڑا ہے۔ میں غریب ضرور تھی، لیکن میرا یقین محض میرے اللہ پر تھا، اور اسی وجہ سے میرے رب نے میری اتنی مدد کی کہ دوسری تاریخ میں ہی اس لڑکے کو سزا سنا دی گئی تھی۔ مجھے میرا انصاف مل چکا تھا۔ مجھے اس ملک میں رہتے ہوئے یہ انصاف حاصل کرنے کے لیے بے تحاشا محنت کرنی پڑی تھی۔ بدقسمتی سے یہ کرۂ ارض یا اس سیارے پر کوئی بھی مقام کسی بھی عمر کی لڑکی کے لیے محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ چند ماہ کی بچی ہو یا 70 سال کی بوڑھی یا قبر میں مدفون ایک عورت۔ اس سیاہ دور میں موجودہ معاشرے کی ہوس زدہ نظروں سے عورت خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہے۔ اس سیاہ دور میں موجودہ معاشرے کی ہوس زدہ نظروں سے عورت خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہے۔ دنیا میں ریپ کرائم کی شرح میں بھیانک حد تک اضافہ ہو رہا ہے، اور حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ نہ تو اب عورت اپنی سیفٹی کے لیے مکمل طور پر کسی پر انحصار کر سکتی ہے، اور نہ بازیاب زبانی کلامی کچھ کیا جا سکتا ہے۔ جب تک عملی طور پر ہم اپنے لیے خود
قدم نہیں اٹھائیں گے تب تک ہماری سلامتی مسلسل خطرات و خدشات کی تاریک سایوں تلے ہی رہے گی۔ چنانچہ ٹو دی پوائنٹ، ہمیں خود کو اور اپنی بہنوں، بیٹیوں اور سب خواتین کو کسی بھی ہنگامی صورتحال یا ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ہمیں ہر حال میں اپنے لیے اسٹینڈ لینا چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح میں نے اپنے لیے اسٹینڈ لیا۔ میں نے خود کو مظلوم لڑکی بنانے کی بجائے ایک مضبوط لڑکی بنایا۔ میں چاہتی تو رو دھو کر خودکشی کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں ہر حال میں اپنے دشمن کو اس کے انجام تک پہنچا رہی، اور اس معاشرے میں رہنے کے لیے ہمیں ہر حال میں خود کو مضبوط بنانا چاہیے تاکہ کوئی بھی ہماری عزت نفس کو کچل نہ سکے۔ اور ہمیں اتنی ہمت و حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ لے سکیں۔ بے شک اللہ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔